سر کے درد کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الکبیر واعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اس دعا کو پڑھ کر دم کرے یا باوضو ہو کر کاغذ پر لکھ کر اپنے سر پر باندھ لے۔ یہ دعا آپ کو پڑھ کر کے یا تو سر پہ دم کرنی ہے یا تو اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے کسی کاغذ پر اپنے سر میں باندھ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سر کے درد جاتا رہے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ قرآنی میں 5 الفاظ ہے، کاف ہا یا عین صاد، ایک ایک لفظ پڑھتے جائے اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائے۔ جب یہ مٹھی بند ہو جائے تو جو کوئی بھی کام ہو، جس بندے سے بھی کام ہو، اس کے سامنے جا کر مٹھی کھول دے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ شخص میرے پیسے کھا گیا، اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو اور وہ نہ دیتا ہو یا کوئی قرض واپس نہ کر رہا ہو تو ہر نماز کے بعد یا ہر گھنٹے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر تصور میں اس کو ہدیہ کرے، بہت جلد وہ شخص پیسے لوٹا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو تو اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں، قرض جیسے واپس نہ کر رہا ہو، آپ بہت ساری پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ روزانہ 555 مرتبہ پڑھنے کے فائدے بہت ہے۔ آپ اگر اس کے ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا مجرب نسخہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو کوئی بھی بیماری ہو، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا مجرب نسخہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے، آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آرام ملے گا۔ طب نبوی کا ہے، نسخہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا نافع، یا اللہ۔ نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنے سے نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا اللہ یا نافع کا ورد 100 مرتبہ ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک تسبیح بتاتا ہوں، اس کو لازمی پڑھ لینا۔ یا اللہ یا مالک یا قدوس پڑھنے کے فوائد، اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہیں تو پریشان نہ ہو، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض میں دبے ہوئے ہیں آپ، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یا اللہ یا مالک یا قدوس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اس کے ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا اور جاننا سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو آوے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دے تاکہ اس کے نظر میں جو قرض دار ہوگا، جو پریشان حال ہوگا، اس کو وہ شیئر کر دے گا، تو اس سے ہے کہ بھائی لوگ فائدہ اٹھا لیں گے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر لے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنے سے نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا اللہ یا نافع کا ورد 100 مرتبہ ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک تسبیح بتاتا ہوں، اس کو لازمی پڑھ لینا۔ یا اللہ یا مالک یا قدوس پڑھنے کے فوائد، اگر آپ لاکھوں کے مقروض ہیں تو پریشان نہ ہو، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض میں دبے ہوئے ہیں آپ، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یا اللہ یا مالک یا قدوس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اس کے ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا اور جاننا سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آوے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دے تاکہ اس کے نظر میں جو قرض دار ہوگا، جو پریشان حال ہوگا، اس کو وہ شیئر کر دے گا۔ تو اس سے ہے کہ بھائی لوگ فائدہ اٹھا لیں گے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر لے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی خیال